مفتاح صاحب، ایک سال میں کتنا عرصہ لگے گا اس معیشت کو ٹھیک ہونے میں؟ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ کاشف بھائی دیکھیں، یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا یہ بہت ضروری تھا، اور یہ جس سے ہم ڈیفالٹ کے بادل جھڑ گئے ہیں اس سے پاکستان ایک صحیح راہ پہ آ گیا ہے۔ اب یہ 9 ماہ کے اندر ہم کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہی رہنا پڑے گا۔ یہ ہر مرتبہ جو ہم کرتے ہیں کہ پیسے ملیں اور پھر اپنی راہ سے ہٹ جائیں، وہ نہ ہو، اور ودن 9 منتھس ہم کو پھر ایک 3 سال کے پروگرام میں جانا پڑے گا۔ اور یہ تو 3 سال اور 9 مہینے کا وقت مشکل ہے، اس میں سلو گروتھ کریں، گروتھ زیادہ تیز نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان 3 سالوں میں ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر ہم گروتھ کی طرف جا سکتے ہیں، پھر ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ مفتاح صاحب، کتنے پروگرام ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے؟ کتنے پروگرام پاکستان میں ہو گئے؟ سر میرے خیال سے 22-23 پروگرام ہو چکے ہیں، لیکن تھنگ اس کہ ہم نے اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہم نے ٹھیک نہیں ہونا۔ نہیں، بالکل ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جتنی غلطیاں یہ ملک کر رہا ہے، ہماری گورننس جو ہے وہ کمپلیٹلی انفیکٹو ہے، اور ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی چھوٹا کام ہو یا کوئی بڑا کام ہو، چاہے وہ اگر پاپولیشن کنٹرول ہم سے نہیں ہوتی، بچے ہم نہیں پڑھا سکتے، سرکولر ڈیٹ ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، پرائیویٹائزیشن ہم نہیں کر سکتے، لائن لاسز ہم نہیں کم کر سکتے، آپ کوئی ایک چیز لے لیں نام، ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو جب حکومت ایک دم ناقص ہو چکی ہے حکمرانی، تو آپ کو حکمرانی ٹھیک کرنی پڑے گی، آپ کے بجٹ میکنگ پروسیسز ٹھیک کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنے خسارے کم کرنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دیکھیں، آپ نے خود اس بار دیکھ لیا کہ اب بہت سے زیادہ مشکل ہو گئی ہے قرض لینے میں۔ اگر عجیب کی قسم کی اکنامک فلاسفیاں لے کر آئیں گے تو اب کام نہیں چلے گا۔ اب یہ ہے کہ بہتری کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ہم کو پھر سے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا ہے، اس کو استعمال کریں، اور پاکستان کو آگے لے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر بنگلہ دیش اور ہندوستان بھی جا سکتے ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی عقل بھی استعمال کر لینا کبھی۔ وہ کہتے ہیں چھوٹا بڑا کام اور یہ کرنا ہے اور ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یار اس ملک میں الیکشن تو ہم کرا نہیں سکتے، آئین بھی ہم عمل کر نہیں سکتے۔ آج بھی آپ مجھے بتائیں الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ پتا آپ کو کسی ملک میں پتا ہے آپ کو الیکشن کب؟ اکنامک دیکھیں، آئین تو ہم وائلیٹ کر چکے ہیں۔ جہاں پر 90 روز کے اندر الیکشنز ہونے تھے وہاں پر نہیں ہوئے، تو آج اس کی وجہ سے، اس پریسیڈنٹ کی وجہ سے میں یہ سرٹینٹی کے ساتھ، وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ 12 اگست کو تاریخ اسمبلی کی میعاد مکمل ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد 60 دنوں کے اندر الیکشن ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ آئین ہم پہلے وائلیٹ کر چکے ہیں۔ دیکھیں، جو اکنامک سٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، اکنامک سٹیبلٹی مجھے دنیا کا کوئی ملک دکھا دیں کہ جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، سیاسی بحران ہو اور وہاں کی معیشت ٹھیک چل رہی ہو۔ یہ نہیں ہوتا۔ انڈیا میں اگر معیشت ٹھیک چل رہی ہے تو وہ کیوں ٹھیک چل رہی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ پولیٹیکل بحران نہیں ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی کی ایک آپ کو کنٹینیویشن نظر آتی ہے، وہاں پر کسی نے مارشل لاز نہیں لگائے، وہاں پر لوگوں کو وقت پورا کرنے دی گیا۔ ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی تقدیر بدل لی ہے وہاں پر، اور ہم خوش ہیں ان کے لیے۔ یہ بات میں کوئی جیلسی میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پڑوسی ہیں، میں خوش جیلس ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہ کر سکتے تھے۔ اس لیے یار دیکھیں نا، وہاں پر اب اس کے چائنا کے اندر جو ڈیویڈنڈز ہے وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ 60 کروڑ لوگوں کو غربت سے انہوں نے نکالا ہے، 60 کروڑ۔ تو ہم تو 25 کروڑ کا ملک ہے، اور یہاں پر ہم نے جو لوگوں کی حالت کر دی ہے کہ 50,000 سے کم کمانے والا جو طبقہ ہے وہ اس وقت ذبح ہو چکا ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کس طرح گزارنا ہوتا ہے۔ ان کے جو بڑے خرچے ہیں ان کے اندر بچوں کی فیسیں، کچن کا خرچہ، بجلی اور گیس کے بل، گھر کا خرچہ، لوگوں کو چوائس کرنی پڑی ہے کہ کون سے 2 کریں اور کون سے 2 نہ کریں۔ روز مرہ ہمارے مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے بچے اچھے اسکولوں سے نکال کر کم فیسوں والے اسکولوں میں ڈالے کہ یار کہ ہم سے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تو ہم اس ملک کو اس وقت تک نہیں ٹھیک کر پائیں گے جب تک ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے کر آتے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے سیاست کے اندر جو مداخلت ہے وہ ختم کرنی ہوگی۔ ہر کسی کو اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھنا ہوگا اور اس ملک کے اندر سیاست کو چلنے دینا ہوگا۔ اب ہم یہ نہیں کریں گے تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں آنی، آپ جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں۔ ہنسنا منع یا جائز ہے؟ نہیں، ہم اپنی تقدیر اس حال پہ ہنس رہے ہیں، ہم اپنے اس حال پہ ابھی ہنسی سے تو بات آگے چلی گئی ہے۔ یار میں کاشف بھائی جس وقت یعنی کہ مجھے 20-25 سال ہو گئے سیاست میں، مفتاح بھائی کو بھی اتنا، یعنی ہم سارے جب سے چیزوں کو سمجھنا شروع ہوئے ہیں ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ ہم ایک خواہش تو تھی، ایک امید تو تھی کہ یار کہ پاکستان ہماری نظروں کے سامنے بدلے گا۔ کیا پاکستان بدلا؟ اس سے پہلے سے برا ہو چکا ہے، پہلے سے برا بدلنا ہی ہوتا ہے۔ اور آج 75 سال ہو گئے ہیں، اور اگلے 25 سال میں پاکستان جب انشاءاللہ 100 سال کا ہو رہا ہوگا اس وقت بھی کیا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہی بحث کر رہے ہوں گے، یہی گفتگو چل رہی ہے۔ اس وقت بھی مفتاح صاحب ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کتنا ضروری ہے، یہ جو اس کے بغیر ہمارا گزارا کوئی نہیں ہے۔ مفتاح صاحب ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر کاشف صاحب یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔